أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جانے سے پہلے یہ خبر دے گئے کہ یہودیوں نے اپنی قوم کو 71 فرقوں میں تقسیم کر دیا. سب جہنمی سوائے ایک کے. عیسائیوں نے 72 فرقے بنا لیے. سب جہنمی سوائے ایک کے. فرمایا اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور کما قال سب جہنمی سوائے ایک کے. مولویوں نے فقہا نے شروع ہی سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کو آگے کرنے کی سازش کی. اب اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت عمر کو تورات کا ایک نسخہ مل گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے ھذہ نسخۃ من التورات. اے اللہ کے نبی یہ تورات کا نسخہ ہے. فسکت. اللہ کے نبی حضرت عمر کی بات سن کر خاموش ہو گئے. حضرت عمر نے موقع غنیمت جانا اور تورات کی تلاوت شروع کر دی. وَوَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر. ادھر حضرت عمر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا. حضرت عمر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس مجلس میں موجود تھے. نبی کو آتے ہوئے غصے کو دیکھ کر حضرت عمر سے کہنے لگے ثقلت کا سواکل. اور ایک روایت میں ہے ثقلت کا امک. تیری ماں مر جائے. اما تری بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر کیا تجھے اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے رنگ بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ حضرت عمر نے نگاہ اٹھائی. فوراً کہنے لگے اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولہ. میں اللہ کے غضب سے بھی اور اللہ کے نبی کے غضب سے بھی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر کیا کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو رات کو میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا کہ آسمانی کتاب ہے, جبریل لے کر آئے ہیں, موسیٰ کلیم اللہ پر اتری ہے, شان والی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا فیہا ہدم و نور, تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے.
لیکن یہ ہدایت اور نور موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت تک باقی رہا، بعد میں اس پر عمل کرنا حرام ہو گیا، انجیل پر عمل کیا گیا۔ عرض کرنے لگے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اے اللہ کے نبی آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ اے عمر، تجھے تورات مل گئی اور تو اس کو پڑھنے لگ گیا۔ لو کان موسیٰ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ زندہ ہے، قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے دنیاوی لحاظ سے اس دنیا میں، ما وسعہ الا اتباعی، میری پیروی کے بغیر ان کو بھی جنت نہ ملتی۔ اس حدیث نے کیا مسئلہ واضح کیا؟ اس دور میں صرف اور صرف نبی کی پیروی کی جا سکتی ہے، نبی کی پیروی کے علاوہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی امام کے قول کو ماننا صریحاً کفر۔ اچھا آپ سوچئے، عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری یا نہیں؟ آپ آنے کے بعد انجیل پر عمل کریں گے یا اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے؟ نبی ہے، صاحب کتاب ہے، اس کی کتاب کو بھی جبریل لے کر آیا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچپنے میں ماں کی گود میں کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے۔ لیکن یہ آنے والا نبی کس دور میں آ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ مجبوراً اس کو انجیل بھی چھوڑنی پڑی، اپنی نبوت سے بھی دستبردار ہونا پڑا اور کہنا پڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا، نبی بنایا، لیکن اب میں نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، مجھے کتاب دی گئی انجیل، اب میری کتاب پر عمل نہیں، قرآن پر عمل ہوگا، نبی کی حدیث پر عمل ہوگا۔ لیکن ان گمراہ مولویوں کا طور طریقہ دیکھ لو، نبی کی حدیث آ گئی، کہا چھوڑ دو، امام کے قول کو لے لو، نبی کی حدیث کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب نبی کون؟ امام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مرزائی جرم کرے یہی تو کافر، اور ہمارے مولوی کہیں کہ امام کے مقابلے میں نبی کی حدیث لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر نبی کی حدیث ٹکرا گئی امام کے قول سے تو کیا کرو؟ امام کے قول پر عمل کرو، نبی کی حدیث کو نہ لو۔ صحابہ کا دور ہے، عبداللہ ابن عمر کے پاس وبرہ نامی شخص بیٹھے ہیں، تابعی بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف پہلے کروں اور عرفات بعد میں جاؤں؟ ان اطوف بالبیت قبل ان آتی الموقف، میدان عرفات میں جانے سے پہلے میں بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ حضرت
عبداللہ ابن عمر کی موجودگی میں وہ شخص یہ بھی کہنے لگا، فقال ان ابن عباس یقول لا تطف بالبیت حتی تأتی الموقف، ساتھ میں نبی کے چچا کے بیٹے کا فتویٰ بھی بتا دیا عبداللہ ابن عمر کو کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ عرفات کے میدان میں نہ پہنچو، عرفات کے میدان میں پہنچنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں۔ کس کی بات پیش کی؟ صحابی رسول کی۔ کس کی بات پیش کی؟ نبی کے چچا کے بیٹے کی۔ کس کی بات پیش کی؟ جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، اللہم علمہم الکتاب والحکمہ، اللہم علمہ، اے اللہ اس کو پڑھا دے۔ کیا پڑھا؟ الکتاب، تیری کتاب قرآن، والحکمہ، اور حدیث پڑھا دے اس کو، حکمت سکھا دے اس کو۔ اس کی بات پیش کی۔ فقال ابن عمر فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت قبل ان یأتی الموقف۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی نے حج کیا اور عرفات جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا۔ فَبِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تأخذ او بقول ابن عباس ان کنت صادقا۔ مجھے یہ بتا، نبی کی بات لے گا یا عبداللہ ابن عباس کی بات لے گا؟ اگر تو ایماندار ہے فیصلہ کر۔ کس کی بات ٹکرائی؟ صحابی کی بات۔ کس سے ٹکرائی؟ محمد الرسول اللہ سے۔ حضرت عمر کے بیٹے نے کیا کہا؟ بتا کس کی بات لے گا، نبی کی یا صحابی کی؟ نبی کے مقابلے میں صحابی کی بات رد کر دی۔ مفتی تھے عبداللہ ابن عباس، فتویٰ دیا کرتے تھے لوگوں کو، اس مفتی کی بات رد کر دی، اور ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں، امام کی بات کو رد نہ کرنا، نبی کی حدیث کو رد کر دے۔ اور یہ حدیث مسلم میں آتی ہے۔ ایک اور حدیث یہی تابعی وبرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ کر عبداللہ ابن عمر سے پوچھنے لگا، اطوف بالبیت وقد احرمت بالحج، میں نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، میں اب بیت اللہ کا طواف کروں؟ فقال وما یمنعک، عبداللہ ابن عمر کہنے لگے وما یمنعک، تجھے منع کون کرتا؟ رکاوٹ کون سی ہے؟ کون سی چیز تجھے بیت اللہ کے طواف سے منع کر رہی ہے؟ قال انی رأیت ابن فلان یکرہہ، کہنے لگا میں نے فلاں مفتی کو سنا ہے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے۔ اس دور کے مفتی کی بات بتلائی کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو کیا کہنے لگے عبداللہ ابن عمر؟ فسنت اللہ وسنت رسولہ احق ان تتبع من سنت فلان ان کنت صادقا، اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ تو ان کی اتباع کرے اگر تو ایماندار ہے۔ نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی مفتی کی سنت پر عمل کرنا صحابہ کے نزدیک بھی جائز نہ تھا۔
عمر بن دینار بھی اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسئلہ پوچھنے والے، کیا اللہ کے نبی کی ذات، اس کی زندگی تیرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ جب اللہ کے نبی نے ایک کام کر دیا، بس کر دیا، اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے، چاہے وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مروان بن حکم کہتے ہیں، شہدت عثمان و علی و عثمان ینہا عن المتعۃ، میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں حضرت عثمان بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے۔ حضرت عثمان اپنے دور میں حج تمتع سے منع کرتے تھے، فلما را علی احل بہما جمیعا، جب حضرت علی نے حضرت عثمان کی رائے سنی، ان کی موجودگی میں کہنے لگے، میں عمرے اور حج کا احرام باندھتا ہوں، یعنی حج تمتع کا احرام باندھتا ہوں، لبیک بعمرۃ وحجۃ معا، میں حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتا ہوں، یعنی حج تمتع کرتا ہوں۔ فقال عثمان اتفعلها وانا انہا، اے علی، جس کام سے میں منع کر رہا ہوں اور تو وہی کام کر رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ خلیفۃ المسلمین۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خلیفہ کے بارے میں، مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں کیا حکم دیا؟ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے خلیفہ کی، امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ قرآن نے بھی جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا، رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، وہاں خلیفہ کی اطاعت کا بھی ذکر کیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ مولوی کہتے ہیں اس سے ائمہ مراد ہے، اس سے ائمہ بھی مراد ہے۔ خلیفہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ علی، تجھے پتہ نہیں میں حج تمتع سے منع کرتا ہوں؟ قال علی بلا، اے عثمان مجھے پتہ لگ گیا ہے تو حج تمتع سے منع کرتا ہے، لیکن وَلَٰكِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بہما جمیعا، لیکن عثمان میں کیا کروں، میں نے اللہ کے نبی کو حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم بحجۃ و عمرۃ، لبیک اللہم لبیک بعمرۃ و حجۃ، یا اللہ میں عمرے اور حج کی نیت سے احرام باندھتا ہوں۔ عثمان میں کیا کروں، میں نے اللہ کے نبی کو حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھتے ہوئے سنا ہے، آپ نے تلبیہ پڑھا۔ پھر فیصلہ کیا دینے لگے؟ وَمَا كُنْتُ لِأَدْعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ۔ عثمان سن لے، میں اللہ کے نبی کی سنت کو کسی کے کہنے پر چھوڑ نہیں سکتا۔ کس کی بات ٹکرائی؟ وہ جس کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ کس کی بات ٹکرائی؟ جس کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں
کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، عثمان تیرے لیے جنت، عثمان تیرے لیے جنت۔ ایک موقع پر فرمانے لگے اللہ کے نبی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو گیا۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا عثمان کو؟ عثمان، میں نے جب اللہ کے نبی کو حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھتے ہوئے سنا، میں نبی کی بات کو تیری بات کے مقابلے میں چھوڑ دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اب حضرت عثمان نے حج تمتع سے منع کیوں کیا، یا حضرت عمر نے حج تمتع سے منع کیوں کیا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں حضرت علی سے، اے علی میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے حج تمتع کیا، وَلَٰكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ، ڈر کا زمانہ تھا، ہم مشرکین مکہ سے اس وقت ڈرتے تھے، اس لیے ہم نے اکٹھے احرام باندھ لیا کہ عمرہ بھی کر لو حج بھی کر لو، کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے اور مکے کے مشرک ہمیں مجبور نہ کر دے۔ ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا۔ لیکن حضرت علی جواب میں کہتے ہیں نہیں، جب اللہ کے نبی نے کر لیا تو پھر ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی، تیری بات کو نہیں مانا جائے گا۔ حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں اختلف علی و عثمان وہما بعصفان فی المتعہ۔ عصفان ایک جگہ ہے، مدینے سے آپ جب مکے میں آئیں راستے میں جگہ آتی ہے، سعید بن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں حج تمتع کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فقال علی ما تريد الى ان تنہى عن امر فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ارادہ ہے عثمان تیرا؟ تو اس کام سے ہمیں منع کرتا ہے، کس کام سے؟ فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کو اللہ کے نبی نے سر انجام دیا تو اس کام سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ فقال عثمان دعنا عنک، علی ہمیں اس حالت میں چھوڑ دے، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے۔ حج تمتع میں مانتا ہوں اللہ کے نبی نے کیا ہے، لیکن خوف کی حالت میں کیا ہے، آج خوف نہیں، لہٰذا مجھے یہ فیصلہ کرنے دے کہ حج تمتع منع۔ حضرت علی نے امیر المومنین کو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے انی لا استطیع ان ادعک، اے عثمان میں تجھ کو چھوڑ نہیں سکتا تیری حالت پر، جو تو کہہ رہا ہے مجھ کو معاف کر دے، میں معاف نہیں کر سکتا ہے، تجھ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تیری اپنی ایک رائے ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حج اور عمرے کو اکٹھا ملا کر کیا، لہذا تیری بات نبی کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں اور مفتی ہیں، وہ خود کہتے ہیں انہ کان یفتی بالمتعۃ، کہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے حج تمتع کا۔ فقال له رجل رویدک، ابو موسیٰ رک جاؤ، فتوے نہ دو، بے باز فتیاک، جو تم فتویٰ دے رہے ہو حج تمتع کے بارے میں، رک جاؤ اس فتوے سے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ، تجھے پتہ نہیں کہ امیر المومنین نے
حج کے بارے میں اب کیا آرڈر جاری کیا ہے؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں حتی لقیہ بعد فسألہ، میں نے بھی انتظار کیا اور حضرت عمر سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے حضرت عمر سے سوال کیا۔ فقال عمر، امیر المومنین حضرت عمر فرمانے لگے لقد علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد فعلہ واصحابہ، مجھے پتا ہے اے ابو موسیٰ، اللہ کے نبی نے بھی حج تمتع کیا ہے اور نبی کے صحابہ نے بھی حج تمتع کیا ہے، لیکن میری ایک رائے ہے، کیا؟ وَلَٰكِن كَرِهْتُ أَن يَظُلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الدَّرَاكِ، وَلَٰكِن كَرِهْتُ أَن يَظُلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي أَرَاكِ، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم احرام کھول کر اپنی ازواج کے پاس چلے جاؤ اور حق زوجیت ادا کرو، ثم یروحون فی الحج تقطر رؤوسہم، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ پھر تم جا کر غسل کرو اور تمہارے سروں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تم جب احرام باندھو اب اللہ کے فقیر بن جاؤ، تمہارے چہروں پر مٹی پڑ رہی ہو، مسکین بن جاؤ، اللہ کے سامنے تم ہاتھوں کو اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، رو، تمہارے کپڑوں پر گرد غبار ہو، تم اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ کوئی اکڑ نہیں، کوئی غرور نہیں، امیر المومنین آدھی دنیا کا حکمران دو کپڑوں میں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم جاؤ پھر نہاؤ، خوشبو لگاؤ، یہ تمہارے لیے میں بہتر نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا، حضرت عمر کی رائے کو بھی رد کر دیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ ان کے اپنے بیٹے نے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر احرام باندھنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم بحج تمتع، اللہ میں حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ابو کا یمنا وانت تتمتع، تیرا باپ حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا اور تو حج تمتع کرتا۔ کیا بات کہی عبداللہ ابن عمر نے جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے او اعتراض کرنے والے، امر ابی یتبع او امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی چلے گی؟ ان مثالوں سے کیا واضح ہوتا ہے؟ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اگر خلیفوں کی بھی بات آ جائے، ان کی بات بھی قابل رد ہے، قبول کہیں کی جا سکتی۔ اور ایک موقع پر عبداللہ ابن عباس اس آدمی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا۔ سائل کہتا ہے اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا، لیکن ابو بکر اور عمر نے تو یوں فرمایا۔ کیا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس؟ خشیت ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء، اے پوچھنے والے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم پر اللہ پتھروں کا عذاب آسمان سے نازل نہ کرے۔ اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابو بکر وقال عمر،
میں تیرے سامنے اللہ کے نبی کی بات پیش کرتا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں عمر اور ابو بکر کی بات پیش کرتا ہے۔ ان مثالوں سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ نبی موسیٰ ہو، چاہے وہ نبی عیسیٰ ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین ہو۔ نبی کی بات اعلیٰ، ان کی بات کم تر، یہ قابل رد اور وہ قابل ترجیح۔ مولویوں نے ہمارے اتنے عقیدے بگاڑ دیے کہ نبی کے خلفاء، نبی کے سزر، نبی کے داماد، ان کی بات تو ایک طرف، اپنے مولویوں کی بات کو لے کر ہاں جی مسئلہ تو ٹھیک ہے، 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں حدیث کے مطابق، لیکن ہمارے امام نے کہا ہے 3 ہو جاتی ہیں۔ جب حدیث آ گئی تو تمہارا امام کہاں آ گیا؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے رفع الیدین کی ہے، لیکن اس حدیث پر ہمارے امام نے عمل نہیں کیا، یعنی یہ حدیث محتاج ہے تیرے امام کے عمل کرنے کی۔ اگر وہ حدیث پر عمل کرے گا تو یہ چلے گی، وگرنہ یہ قابل رد ہے۔ اس سے بڑا کفر بھی کائنات میں کوئی ہوگا؟ اللہ کی توحید میں شریک کرنا بھی کائنات کا سب سے بڑا جرم، اور نبی کی بات کو بھی رد کرنا امام کے لیے، یہ امام کا قول آ گیا، یہ بھی سب سے بڑا جرم۔ وہ اللہ کی توحید میں شریک کرنا ہے، یہ نبی کی رسالت میں شرک کرنا۔ لیکن چل رہا ہے، 2 نمبر مال مارکیٹ میں چلتا ہے کہ نہیں؟ اصلی بھی لے لو، نقلی بھی لے لو، اور 2 نمبر دین بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ کوئی مرزائیت پیش کر رہا ہے، کوئی اپنے اماموں کے اقوال پیش کر رہا ہے، سب چل رہا ہے اور کثرت سے چل رہا ہے۔ 2 نمبر مال کثرت سے چلتا ہے، سستا ہوتا ہے، اصل مال کم چلتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ اصل دین نبی کی بات کم لوگ سمجھتے ہیں اور کم عمل کرتے ہیں، اور 2 نمبر سارے۔ جب بھی دیکھو ہر جمعے 1 2 3 بندے آ کر پوچھتے ہیں جی طلاق دے دی، 3 اکٹھی دے دی، کیا کروں؟ بے حلالہ کروا، تیرا امام کہتا حلالہ کروا۔ نہیں جی دل نہیں مانتا، حدیث کے مطابق بتا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں نماز حدیث کی لے گا؟ اب تو مجبور ہے، یا بیوی جاتی ہے یا پھر ماننا پڑتا ہے، ہاں لوں گا جی میں حدیث کے مطابق لوں گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تجھے صرف طلاق نظر آئی ہے اب حدیث کی؟ اتنا بگڑ گیا ہے ہمارا کام کہ ہم مطلب کے لیے حدیث لینے کے لیے پھرتے ہیں اور مجبور ہو کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ساری چیزیں حدیث سے لوں گا۔ میرے بھائیوں، دنیا سمٹ رہی ہے آخرت کی طرف، کر لو اپنا عقیدہ صحیح، ورنہ پچھتاؤ گے میدان محشر میں۔ یاد کرو گے یوم یعض الظالم علی یدیہ، دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھاؤ گے، اور کیا کہو گے؟ اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم رسول کی اطاعت کرتے، آج یہاں نہ پھنستے۔ پھر یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب فائدہ ہے، عقیدے کی اصلاح کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نبی کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے اپنی توحید میں، اور نبی بھی لا شریک ہے اپنی رسالت میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔